السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جائیں گے ترکی کے ایک مشہور شہر کونیا میں، جو کہ مولانا جلال الدین رومی کا شہر ہے۔ وہاں پہ کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور ایک دن ہم وہاں پہ کس طرح سپینڈ کر سکتے ہیں، یہ آج ہم دیکھیں گے۔ تو یہ میں نے ایک بلاگ پوسٹ لکھی ہے کونیا کے بارے میں۔ یہاں پہ ہم کونیا میں کس طرح آ سکتے ہیں، وہاں پہ کیا کیا ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، سارا اس میں ڈیٹیل سے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کائک پہ ٹریول گائیڈ بنایا ہے کونیا کے بارے میں۔ آپ اس کو فالو کر کے اپنا پورا دن اس کے اکارڈنگلی سپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم کونیا کس طرح پہنچ سکتے ہیں۔ کونیا پہنچنے کے 3 راستے ہیں۔ ایک جو ہے وہ ایئرپلین سے ہم پہنچ سکتے ہیں۔ استنبول سے آپ ڈائریکٹ فلائٹ لے سکتے ہیں، جو کہ کم و بیش 1 گھنٹے کی ہوگی۔ فلائٹس کے ریٹس ویری کرتے رہتے ہیں، لیکن تقریباً 150 لیرہ سے کم کی مل جاتی ہے فلائٹ۔ یہاں پہ میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سینٹرل ریجن ہے کونیا کا، اور یہاں پہ جو ہے یہ اس کا ایئرپورٹ ہے۔ تو اس گائیڈ سے آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹورسٹ اٹریکشن کہاں پہ جو اس میں نے مینشن کی ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہیں۔ اگر آپ کو ٹرین کا سفر پسند ہے تو آپ کونیا آ سکتے ہیں ٹرین میں، جو کہ استنبول سے تقریباً 4 گھنٹے میں کونیا پہنچتی ہے۔ یہ ہائی سپیڈ ٹرین کا بہت اچھا ایکسپیرینس رہتا ہے، اور راستے میں آپ کو بہت اچھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ٹرین کا اکانومی کلاس کا ٹکٹ جو ہے وہ 86 لیرہ کا ہوتا ہے، اور بزنس کلاس تقریباً 125 لیرہ کا۔ یہاں پہ آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں، یہ یہاں پہ اس کا ٹرین اسٹیشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ قریبی شہروں میں کہیں پہ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ بس لے کے کونیا پہنچ سکتے ہیں۔ بس کا سفر بھی بہت اچھا رہتا ہے، اور ساری بسز ٹائم پہ ہوتی ہیں۔ نیکسٹ آپ کو رہنے کے لیے اکوموڈیشن چاہیے۔ رہنے کے لیے میں آپ کو کونیا درویش ہوٹل ریکمینڈ کروں گا۔ اس ہوٹل کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ مولانا روم کے مزار کے بالکل قریب ہے، تقریباً 5 منٹ میں آپ واک کر کے وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ نیکسٹ آپ جس چیز کو دیکھنے کے لیے اتنا سفر کر کے آئے ہیں وہ ہے مولانا روم کا مزار۔ یہاں پہنچنے سے پہلے آپ کو کچھ نہ کچھ نالج مولانا روم کے بارے میں ہونا چاہیے، تبھی آپ وہاں کی چیزوں کو اچھی طرح ایکسپیرینس کر سکیں گے۔ آپ اتنے پیسے لگا کے یہاں پر آئے ہیں تو یہاں کی چیزوں کی انفارمیشن ہونا ضروری ہے۔ اس لیے مزار کے پارک میں ایک کاؤنٹر بنا ہوگا، وہاں سے آپ 20 لیرہ دے کر ایک فون لے سکتے ہیں، جس میں کافی لینگویجز میں ٹرانسلیشن موجود ہے۔ میوزیم کے اندر ہر آبجیکٹ کے اوپر نمبر لکھا ہوا ہے۔ آپ اس موبائل فون میں اس نمبر کو دبائیں گے تو وہ اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دے گا۔ اتنی دور آئے اور چیزوں کا پتہ بھی نہ چلا تو کیوں آئے۔ یہاں پہ مولانا روم کی تھوڑی ہسٹری بتاتا چلوں۔ مولانا روم افغانستان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا اور والد دونوں ہی اپنے زمانے کے علماء تھے، اور ایسے علماء تھے جن کا پوری دنیا میں چرچا تھا۔ آپ کے والد نے بلخ سے ہجرت کی اور آ کر کونیا میں بسے۔ یہ ہجرت چند مہینوں کی نہیں بلکہ کئی سالوں پر مشتمل ہے۔ اس ہجرت کے دوران ہی مولانا روم نے اپنے والد سے بہت سی چیزیں سیکھیں۔ علم کا شوق تو بچپن سے تھا ہی، لیکن دن بدن وہ مزید بڑھتا گیا۔ آپ کو منطق اور فلسفے کا بہت شوق تھا، اس لیے آپ نے اس میں کمال مہارت حاصل کی۔ مولانا روم کے میوزیم میں انٹر ہونے سے پہلے ارد گرد ایک پارک ہے۔ اس پارک میں ایک مقام پر پہنچا جہاں ایک بڑا سا گول دائرہ تھا اور سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہاں پہنچ کر مجھے مولانا روم کا ایک مشہور واقعہ یاد آیا۔ آپ نے بھی وہ واقعہ سن رکھا ہوگا۔ مولانا روم اپنے شاگردوں کے ساتھ تالاب کے کنارے ان کو پڑھا رہے تھے۔ مولانا روم کے دادا اور والد کی ساری کتابیں وہاں پر موجود تھیں۔ مولانا روم شاگردوں کو پڑھانے میں مصروف تھے کہ اچانک ایک دیہاتی آدمی پگڑی والا اور سادہ کپڑوں والا حاضر ہوا۔ جب اس نے کتابوں کا ڈھیر دیکھا تو ان سے پوچھا، این چیست؟ یعنی یہ کیا ہے؟ اب مولانا روم منطق اور فلسفے کے ماہر تھے، اس وجہ سے تھوڑا غرور بھی آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے آنکھوں سے اس دیہاتی آدمی کو دیکھا اور آنکھیں نیچے کر لیں اور بولے، ای است کہ تو نمی دانی، کہ یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ اب وہ دیہاتی آدمی تالاب میں اترا اور مولانا کے دادا اور والد کی ساری کتابیں تالاب میں پانی میں گرا دیں۔ اب وہ پریس کا دور تو تھا نہیں کہ ایک اور فوٹو کاپی بکس کی لے لی جائے، تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ تو نے کیا کیا۔ ان کے دادا اور والد کا اتنا قیمتی علم جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھے کہ اس دیہاتی آدمی نے ایک کتاب اٹھائی، اس کو جھاڑا تو اس میں سے مٹی اڑی اور وہ تالاب سے باہر رکھ دی۔ اسی طرح ایک ایک کتاب اٹھاتے، اس کو جھاڑتے تو اس سے مٹی اڑتی اور تالاب کے کنارے رکھتے جاتے۔ جب مولانا روم نے یہ دیکھا تو حیران پریشان ہو کر بولے، این چیست؟ یہ کیا ہے؟ تو اس دیہاتی آدمی نے مولانا روم کا وہی جملہ دہرایا، ای است کہ تو نمی دانی، کہ یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ اور اس دیہاتی آدمی کا نام شمس تبریز ہے۔
बस उस दिन के बाद से मौलाना रूम ने अपना मदरसा बंद कर दिया और शम्स तबरेज़ को अपना पीर और ख़ुद उनके मुरीद बन बैठे। फिर मौलाना रूम कई बरस तक शम्स तबरेज़ की सोहबत में रहे और अल्लाह ताला से ऐसा ताल्लुक़ जुड़ा कि पूरी दुनिया आज तक उसको जानती है। आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में हमें हर नई चीज़ के बारे में पता होता है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी इस्लामी तारीख़ के बारे में पढ़ें और अपने असल हीरोज़ को पहचानें। म्यूज़ियम के अंदर बहुत से कमरे मौजूद हैं। वहाँ पे हाथ से लिखे हुए ऐसे कुरान मजीद मौजूद हैं जिनको देखकर शक होता है कि उस ज़माने में किस तरह उन्होंने ये लिखा होगा। ऐसे कुरान मजीद को देखकर यकीनन ईमान ताज़ा हो जाता है। मज़ार में दाखिल होते ही एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। एक अजीब बात ये देखी कि वहाँ पे नॉन मुस्लिम का रश मुसलमानों से ज़्यादा है। वहाँ से फातिहा पढ़कर आप बाहर निकल आएँ और जो मोबाइल फ़ोन आपने ट्रांसलेशन के लिए लिया था वो आप वापस करें, क्योंकि उन्होंने आपका पासपोर्ट या ID कार्ड ज़रूर रखा होगा। मौलाना रूम के मज़ार से निकलने के बाद तकरीबन 10 मिनट की वॉक पर एक और म्यूज़ियम है। उस म्यूज़ियम में कोनिया के आर्ट्स और कल्चर की बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। वो म्यूज़ियम देखने के बाद चलते हैं खाने पीने की तरफ। उस म्यूज़ियम के 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे एक रेस्टोरेंट मौजूद है। यहाँ पे आप तुर्किश लंच एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस ट्रैवल गाइड से आपको अपने ट्रिप प्लान करने में आसानी होगी। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।